سورہ شورا کا تعارف۔ مقام نزول جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ شورا مکیہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک قول یہ مروی ہے کہ اس سورت کی 4 آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ ان میں سے پہلی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ہے۔ اس سورت میں 5 رکوع اور 53 آیتیں ہیں۔ شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت درست ہونے، لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کی تصدیق کرنے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی وحی فرمائی۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر جس طرح عمل کرنے کا فرمایا گیا ہے بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح عمل کریں۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ظاہر ہونے کے باوجود ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے کافروں کا رد کیا گیا، اور انہیں اس قیامت کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا جس کے جلد واقع ہونے کا مشرکین مطالبہ کرتے ہیں، اور اہل ایمان اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ نیز قیامت کے دن کے ہولناک عذابات ذکر کیے گئے تاکہ کفار کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، اور جنتی نعمتوں کے اوصاف بیان کیے گئے تاکہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو عظیم ثواب کی بشارت ملے۔ نمبر 5، یہ بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ حکمت و مصلحت کے مطابق اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ مزید یہ فرمایا گیا کہ جو صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے وہ آخرت کی خیر سے محروم رہے گا، اور جس نے آخرت کے لیے عمل کیے تو وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں پائے گا۔ نمبر 6، زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی تخلیق، ان دونوں میں ہر طرح کا تصرف کرنے پر قدرت، اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عظیم شاہکار ہیں۔ نمبر 7، یہ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیں، اپنے رب عز و جل کے احکامات کی پیروی کریں، علم اور معرفت رکھنے والوں سے مشورہ کریں، ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دیں، اور مصیبت آنے پر صبر کریں۔ نمبر 8، جہنم کے ہولناکیاں، اہل جہنم کا نقصان میں ہونا، عذاب دے کر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرنا وغیرہ چیزیں بیان کی گئیں تاکہ سب لوگ اچانک آ جانے والی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی شریعت کی پیروی کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ نمبر 9، اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا کر دے اور جسے چاہے نہ عطا کرے۔ نیز وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔